اچھے اخلاق کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جن اخلاق حسنہ، اخلاق فاضلہ کا حکم ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کا حکم دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پوری زندگی ہے وہ ایک نمونہ ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے کہ آپ کی زندگی کے اخلاق کیسے تھے، کہ جہاں قرآن کریم میں آپ کو فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ اخلاق حسنہ کی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ مختلف عنوانات کے تحت آپ نے کئی احادیث ابھی تک سنی ہیں۔ اگلا جو عنوان آج کے سبق کا ہے کہ اخلاق حسنہ جو بہترین وصف ہے، فرمایا ان اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی معاف کرنا سیکھ لے۔ عفو درگزر یہ بھی اخلاق حسنہ کا ایک بہترین وصف ہے، بہترین اخلاق۔ اور قرآن کریم کے اندر پروردگار نے ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والعافین عن الناس، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، وہ انتقام لینے والے نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ بدلے میں برائی نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی دیا خذ العفو، معافی کا معاملہ اختیار کیجئے، او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یا برائی معاف کر دیں تو اللہ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر نہیں سینکڑوں مقامات پر گزر چکا ہے کہ جن آیات کے اندر پروردگار نے معافی کا حکم دیا ہے اور پھر اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، چونکہ عفو و درگزر انسانی اخلاق اور اوصاف میں سے ایک بہترین اور نہایت ہی بلند اور عالی وصف ہے، اور یہ وصف ان لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے جن کے اندر تواضع ہوتی ہے، جو متواضعین میں سے ہوں۔ اگر انسان کے اندر اکڑ ہو، گھمنڈ ہو، تو پھر اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی کوئی برا سلوک کرے گا تو یہ فوراً انتقام پر آتا ہے، چونکہ اس کے اندر جو ایگو ہے، اس کے اندر جو انا ہے، یہ اس اپنی انا کو باقی رکھنے کے لیے فوراً انتقام کی بات کرتا ہے، اس کے اندر عفو و درگزر نہیں۔ اور جس انسان کے اندر جتنی زیادہ تواضع ہوگی، عاجزی اور انکساری ہوگی، اس کے اندر اتنا ہی زیادہ یہ وصف بھی ہوگا کہ وہ لوگوں کو عفو درگزر کرنے والا ہوگا۔ اور جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کی صفات ہوتی ہیں یہ، جن میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو سب سے ممتاز مقام حاصل رہا ہے۔ اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی کس طرح معاف کیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت اسلام کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا، اور اس وقت انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا الیوم یوم الملحمہ، لوگو آج بدلے کا دن ہے، آج تمہیں بتایا جائے گا کہ جو کچھ تم نے سلوک کیا تھا آج اس کا قرضہ تمہیں چکانا پڑے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، آپ نے فوراً فرمایا کہ بھئی یہ نعرہ کس نے لگایا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج
بدلے کا دن ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے۔ فوراً انہیں بلایا اور جھنڈا ان سے واپس لے لیا، دوسرے صحابی کے ہاتھ میں دیا، کہا تم نے یہ کیسے کہا آج الیوم یوم الملحمہ، کہ آج بدلے کا دن ہے، آج تم سے انتقام لیا جائے گا، بلکہ آج نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج اعلان کر دو کہ آج تو عفو و درگزر کا دن ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے دشمن جنہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی، اور اس وقت صحابہ نے آپ سے کہا بھی کہ یا رسول اللہ یہ تو وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، یہ وہی لوگ ہیں نا جو ہمیں ستایا کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے بلال حبشی کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹایا، یہ تو وہی لوگ ہیں نا جن سمیہ کو بھی چوراہے میں جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے سب یاد ہے، مجھے سب معلوم ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے لیے کانٹے بچھائے، جن نے مجھ پر پتھر مارے، جن نے مجھے گالیاں دی، یہ وہی ہیں۔ لیکن کیا تمہیں یاد نہیں ہے جب یہ لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، یہ میرے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، مجھے گالیاں دیتے تھے، اور میں جا کر ان کے لیے کیا دعا کرتا تھا؟ میں تو اس وقت بھی اللہ کے گھر کے سامنے جا کر کہتا تھا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہے، جس دن یہ مجھے پہچان جائیں گے پھر یہ مجھے گالیاں نہیں دیں گے، پھر یہ مجھ پر پتھر نہیں ماریں گے، پھر یہ میرے لیے کانٹے نہیں بچھائیں گے۔ ایسا ہی تھا، جس نے بھی پھر آپ کو پہچانا، جو آپ پر ایمان لایا، انہوں نے پھر کیسی کیسی قربانیاں دی، اور خاص کر کے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہو رہا تھا، لوگوں نے راستے چھوڑ دیے، دیکھا کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ایمان والوں کا، لیکن اکرمہ نے اس وقت بھی مزاحمت کی، اس نے اس وقت بھی راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب اس میں یہ کامیاب نہ ہو سکا، یہ بھی بھاگ گیا، اور پھر جب واپس آیا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دیا، اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع کیا، اور ہر آدمی کو آج لگ رہا تھا کہ ابھی سزا سنائی جائے گی، آج تو ایک ایک چیز کا بدلہ لیا جائے گا، جب آپ نے اعلان سب لوگوں کو اکٹھا کیا، پوچھا کہ بھائی بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے، تو لوگوں نے تو یہی کہا کہ ہمیں تو آپ سے اچھے کی امید ہے، اور پھر آپ نے فرمایا تھا جاؤ انتم الطلقاء، آج تم سب کے سب آزاد ہو، آج میں تمہارے لیے وہی اعلان کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے اعلان کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، یعنی وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے، جنہوں نے آپ کے صحابہ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ المکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، مکہ کی زمین آپ کے لیے تنگ کر دی تھی، تو انبیاء کرام علیہ السلام کو عفو و درگزر میں اس صفت میں ممتاز مقام حاصل ہوتا ہے، لہذا ماحول میں سنجیدگی اور امن و سکون کے لیے اس وصف کی شدید ضرورت ہے، اور اگر انسان انتقام اور بدلے کا سلسلہ شروع کر دے تو پھر اس دنیا کا امن اور سکون سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر انسان انتقام کی بات کرے گا، ہر انسان انتقام کی بات، دوسرے کی بات برداشت کر نہیں پائے گا، دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہوگا ہی نہیں، تو پھر تو دنیا کا امن و سکون سارا کا سارا تہس نہس ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک نے مقبول اور محبوب بندوں کے جو اوصاف بیان فرمائے، ان کی صفت بتائی، والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور آخرت میں پھر ان لوگوں کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ کے یہاں اس پر کتنا مقام اور مرتبہ ملے گا اگر کوئی آدمی کسی کو معاف کر رہا ہے، کسی کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی، کسی کی طرف سے آپ کو کوئی ٹھیس پہنچی، آپ نے انتقامی کارروائی نہیں کی، آپ نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، دنیا میں بھی اس کے عظیم فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ وہ دوست جو ہے وہ دشمن بن جو دشمن ہے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا،
ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ جب آپ اپنے دشمن کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، چونکہ یہ تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ پھر میں ایک ایک واقعہ آپ کے سامنے لاتا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بنائی ہے لوگوں کے دلوں میں، آپ پر جو لوگ مر مٹتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے جب ان کے ساتھ معافی اور درگزر والا معاملہ کیا ہے، تو پھر ان لوگوں نے کس طرح آپ کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دی۔ آپ اس واقعے کو ذرا اپنے ذہنوں میں دہرا لیجئے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس لوٹ رہے ہیں اور ایک درخت کے نیچے آپ آرام کے لیے بیٹھ گئے، آپ لیٹے ہیں، تلوار آپ نے لٹکا دی، اور ایک کافر آتا ہے اور آپ کی تلوار لے لی، اور اس کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی دیکھا کہ وہ سر پر تلوار لیے کھڑا ہے اور کہنے لگا کہ محمد بتاؤ تمہیں مجھ سے آج کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ جب آپ کی زبان پر لفظ اللہ آیا، اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا، جسم پر کپ کپی طاری ہوئی اور تلوار نیچے گر گئی۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ لیکن چونکہ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اخلاق سے واقف تھا، تو اس نے فوراً آپ کے سامنے منت و سماجت کی، آپ نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا آپ نے، حالانکہ جو آپ کی جان لینے کے در پہ تھا۔ اور اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں، اور پھر وہی لوگ ایمان لائے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، اور ایسا شخص لوگوں کی نگاہوں میں بھی مکرم اور قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس چیز کا بھی آدمی خیال رکھے کہ عفو و درگزر جو ہے، بعض مرتبہ کوئی ایسا کمینہ انسان آ جاتا ہے جو عفو و درگزر کرنے سے سمجھتا نہیں ہے، اس سے وہ اور زیادہ جری ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے ڈرا ہوا ہے اس لیے کچھ کہہ نہیں رہا ہے، اور وہ ہر دن بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، کبھی کوئی کام کر رہا ہے۔ تو پھر یہاں پر عفو و درگزر سے کام نہیں چلے گا، پھر ایسے انسان کو سبق سکھانا بھی ضروری ہے، اور یہ واقعات بھی ہمیں سیرت سے ہی ملتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں وہ سبق بھی ملتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی آدمی بار بار شرارت کر رہا ہے، آپ اس کو درگزر کر رہے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ کمزور اور بزدل ہے، اور بزدل سمجھ کر وہ مزید پریشان کرنے کا سلسلہ اختیار کرنا شروع کر دے، تو پھر ایسے شخص کو کس طرح سبق سکھانا ہے وہ بھی ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ حساب کے لیے حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا تو ایک آواز لگانے والا آواز دے گا، جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اب سب دیکھ رہے ہوں گے ادھر ادھر، کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ پھر دوبارہ اعلان کیا جائے گا، بھائی جس کا اجر اللہ کے ذمے ہو کھڑے ہو جاؤ اور جنت میں چلا جائے۔ اب پھر یہ آپس میں دیکھ رہے ہیں، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا۔ اب پوچھا جائے گا، بھائی کس کا اجر اللہ کے ذمے ہے؟ فرشتہ کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے تھے، بس ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں اور بلا حساب جنت میں چلے جائیں۔ یعنی دوسروں کو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام کہ بغیر کسی حساب و کتاب میں کہ جنت میں اس کو داخلہ مل رہا ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات سے خوش ہو کہ اس کے لیے بلند و بالا مکان ہوں، جنت کے بلند درجات ہوں، تو وہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دے، اور جو اسے محروم کرے اسے نوازتا رہے، اور جو اسے توڑے اسے جوڑے رکھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج میں بلند محل دیکھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کے لیے۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر غصہ کرنے لگتے ہیں، درگزر اور معافی کا وہ جذبہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ گھروں کے اندر بھی ہمارا وہی حال ہے،
میاں بیوی میں وہی ایک دوسرے کی بات ہم برداشت نہیں کر پاتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے وہ جھگڑے پھر بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو یہ صفت اپنے اندر اختیار کرنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آدمی کو غصہ نہیں کرنا بلکہ غصہ پی جانا ہے، اور عفو و درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہے، تاکہ دنیا میں بھی انسان سرخرو رہے اور آخرت کے جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں ان وعدوں کا بھی آدمی مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔